ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سندھ کے اندر جو اب تک صورتحال ہو رہی ہے اور اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اسپائک بہت زیادہ ہے، اس ساری صورتحال یہ ہوئی کیوں ہے؟ کس وجہ سے ایسا ہوا ہے سارا معاملہ؟ دیکھیں جی، پوری دنیا میں یہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کی اب جو وجہ ہے اس وقت، اور سندھ میں بھی وہی ہے کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے، جو ڈبل میوٹنٹ ویریئنٹ ہے، جو بھارت سے شروع ہوا اور پھر 140 ملکوں میں چلا گیا اور پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک جو وائرس ہے اس کو ایک انسان سے دوسرے کو لگنے کی اہلیت، یار یہ گاڑی میں رہنے، اس کی اہلیت جو ہے وہ کوئی 100 گنا بڑھ گئی ہے. تو اس لیے پھر اس میں مسئلہ بن گیا ہے. تو باقی تو کوئی ظاہر ہے کہ دوسرا یہ وجہ ہے کہ لوگوں کی ویکسینیشن اس لیول کی نہیں ہوئی کہ وہ پروٹیکٹیو ہو سکتے، اس میں بھی سست روی کا شکار ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا جائے اور اسی قسم کا خدا نخواستہ لاک ڈاؤن کرنا پڑ جائے؟ آپ کو کوئی ایسے انڈیکیشنز نظر آتے ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ آپ ہونا چاہیے ہمارا لاک ڈاؤن سلیکٹیو سمارٹ لاک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں، جہاں زیادہ بڑھ رہی ہے، جس شہر میں جس محلے میں، وہاں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کم از کم. اچھا، یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ پہلے لوگوں کے اندر جو ہے ایک ریلیکٹنس پائی جاتی تھی ویکسینیشن لگائے جانے کے حوالے سے. اسد عمر صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی پہلے کروڑ کتنے میں ہوئے دنوں میں، دوسرے کتنے اور تیسرے کتنے. آل آف سڈن جو ہے وہ لوگ اس جانب راغب ہو رہے ہیں، بڑی تعداد آ رہی ہے، بہت سارے ایسے ویژولز بھی آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ گورنمنٹ کیمپین ہے یا خطرہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ بیماری پھیلنے سے پہلے رش لگتا. بیماری پھیلی ہے، اس سے ڈر کے رش لگا ہے. تو بہرحال کوئی بات نہیں، لیٹ ہو گئے نا، اس کا مطلب ہے کہ بیماری تو کسی کے والد کو لگی، کسی کو لگی، پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو بہت زیادہ خرابی ہو رہی ہے. تو چلے وہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں، لیکن پہلے ہوتا تو اور بھی اچھا تھا. لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی بھی ہو گیا ہے تو اللہ کرے کہ ہم اگر 80% آبادی کو ویکسینیٹ کر لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کمی آئے گی. کمی شاید اتنی نہ آئے، ایٹ لیسٹ اس میں کمی آئے گی کہ جان نہیں لوگوں کی جائے گی اور لوگ سیریسلی بیمار نہیں ہوں گے ہاسپٹل میں داخلے کی. ویکسینیشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس تعداد جو ہے وہ سفیشینٹ ہے کہ ہم اپنی پاپولیشن کو کیٹر کر سکیں؟ کہیں کوئی کمی جو ہے وہ لارجلی یا میسیولی تو نہیں آ پائے گی؟ جتنی تعداد موجود ہے وہ تو لگوائیں. اگر جب یہ کم ہو جائے گی تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد اور مل جائے گی ویکسین تو آتی رہے گی. ویکسین کو اگر وہ جب کم ہوگی تو اسی وقت اور آ جائے گی. وفاق میں کیسز کم ہے، انفیکشن ریٹ کم ہے، پنجاب کے اندر کم ہے ایز کمپیئر ٹو سندھ، اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ وفاق میں ظاہر ہے اسلام آباد میں لوگ کی ایجوکیشن لیول زیادہ ہے، پروفیشنلز ہیں، زیادہ تر گورنمنٹ سرونٹس ہیں، اور وہاں پہ ویکسین کی جو شرح ہے لگانے کی وہ بھی زیادہ ہے، اور اسی طرح پنجاب میں بھی زیادہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کراچی یا جو سندھ کے شہر ہیں، ایون حیدرآباد، وہ بہت زیادہ اپنا ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گنجان ہیں، اس کے آبادی بھی بہت زیادہ ہے، پر کلو میٹر بھی بہت زیادہ لوگ وہاں رہتے ہیں. تو ظاہر ہے وہاں پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے، تو اس لیے ایک کو لگنے سے دوسرے کو لگنے کا چانسز کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. اچھا، ایک سوال ڈاکٹر صاحب بڑا لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ کون سی ویکسینیشن کروانی بہتر ہے؟ ملٹیپل ٹائپس کی ویکسینیشن ہے، آپ تھوڑا سا لوگوں کو ذرا گائیڈ ہمارے کر سکیں کہ کون سی ویکسینیشن وہ کروائیں تو سب سے بہتر ہے؟ سر دیکھیں، کوئی ویکسین 100% مؤثر نہیں ہے دنیا میں. میں نے آپ کو عرض کیا پہلے ہی کہ ویکسین لگانے کا ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ پروٹیکشن فرام اینی ڈیزیز، کہ کوئی بھی بیماری نہ ہو، کورونا نہیں. لیکن سب سے بڑا اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بیماری ہوگی تو وہ بیماری جان لیوا نہیں ہوگی اور سیریس نہیں ہوگی. آخری سوال آپ سے یہ، جو ڈیلٹا ویریئنٹ کا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے، ڈیلٹا ویریئنٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ ویریئنٹ کس حد تک خطرناک ہے، یہ ہے کیا، یہ کہاں سے آیا ہے، اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ویکسین لگائی جا رہی ہے کیا وہ رول پلے کر رہی ہے؟ ویکسین وہ کام کر رہی ہے جو ڈیلٹا ویریئنٹ کو کاؤنٹر کر سکے؟ دیکھیں، ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پھیلاؤ ایک سے دوسرے کو لگنے کے کئی گنا بڑھ چکا ہے،
اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر کیسز دوبارہ ہوں گے اور پھر دوبارہ لوگ بیمار ہو گے اور شاید کئی لوگوں کی قیمتی جانے کا ضیاع بھی ہو جائے. تو اس لیے وائرس کو تو کوئی بھی میوٹیشن سے نہیں روک سکتا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی روک سکتی ہے. میں اور آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یہ وائرس میوٹیٹ نہ ہو, لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر, اگر وہ 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے لگاؤ اس کا, تو ہم 3 گنا احتیاطی تدابیر زیادہ کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہوا احتیاطی تدابیر اتنے گنا کم کر. تو ایک یہ, دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ویکسین آپ کو اویلیبل ہے, ایزیلی اویلیبل ہے, وہ لگائیں, کسی خاص برانڈ کے پیچھے نہیں جائیں. کہ فرق تو ڈیفینیٹلی ہے, میسنجر آر این اے ویکسین تھوڑی سی سپیریئر ہیں, جیسے فائزر کی پاکستان میں ہے یا مڈرنا کی ہے, لیکن باقی سائنو فارم, سائنو ویک اور کین سائنو جو سنگل ڈوز ویکسین ہے, دے آر آلسو بہت اچھی ہیں. تو اس لیے اس چیز میں انتظار نہ کریں کہ جی فلانی ویکسین مجھے ملے گی تو میں لگاؤں, جو بھی مل رہی ہے وہ لگوا لیں اور پورا اس کا کورس کریں. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود جاوید اکرم, وائس چانسلر ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, بہت شکریہ آپ کا.